السلام علیکم دوستو کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک دوستو، آج کل کے دور اور مشکل دور میں تنگ دستی اور غربت سے جو تنگ آ چکا ہے وہ دوست میرا جس کا برج دلو ہے، اور وہ میری بہن جس کا برج دلو ہے، اور بہت تنگ آ چکے ہیں تنگ دستی سے، تو اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ جیسے ہی آپ پڑھیں گے رزق کے دروازے کھل جائیں گے، جو رزق کے دروازے بند ہیں۔ جو بہت گھومتے پھرتے کاروبار کرتے بھاگتے دوڑتے ہیں، روپیہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں، لیکن بہت ہی محنت کے بعد ان کو اتنا معاوضہ ملتا ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنا خرچہ ہی پورا کر سکتے ہیں۔ گھر کا خرچہ بھی پورا نہیں ہوتا، بجلی کے بل پورے نہیں ہوتے، دکان کے خرچے پورے نہیں ہوتے، گھر کا راشن پورا نہیں ہوتا، تو بہت زیادہ پریشان ہیں۔ ان کے لیے یہ خاص الخاص وظیفہ ہے۔ اگر کوئی میرا دوست، میرا بھائی اس پریشانی میں مبتلا ہے تو اس وظیفے کو کرے اور تنگ دستی سے نجات حاصل کر لے۔ اللہ پاک کی ذات اسے بے شمار رزق سے نوازے گی، اتنا رزق ملے گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ غربت دور دور تک نظر نہیں آئے گی، یہاں تک کہ آنے والی تمام نسلوں میں بھی اس کے غربت نہیں ہوگی۔ جو دوست یہ وظیفہ کریں گے ان کے گھر میں خوشحالی، مال و دولت، رزق کی ریل پھیل ہوگی، ہر طرف پیسہ ہی پیسہ ہوگا، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ تو دوستو اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ اس سے پہلے جو میرے بھائی جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کریں اور میرے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ تمام دل و برج والوں تک یہ پیغام پہنچ جائے، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور ہو جائے۔ تو دوستو وظیفہ کچھ اس طرح ہے، جو آیت مبارکہ اس وقت آپ کے سامنے سکرین پر آ رہی ہے، اس آیت مبارکہ کو آپ نے 300 دفعہ روزانہ پڑھنا ہے، 300 دفعہ روزانہ پڑھنا ہے۔ پھر دیکھیں اس آیت کا کمال اور مالک کی رحمت، آپ کے اوپر بے شمار رحمتیں ہوں گی، بے شمار رزق ملے گا، دولت کی بارش ہوگی، دولت ہر طرف سے آپ کو ملے گی، آپ کی تنگ دستی دور ہو جائے گی اور غربت سے نجات ملے گی۔ جو رزق کے دروازے بند ہیں وہ دروازے کھل جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، اور رزق اس طرح آئے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور رزق سے اتنی برکتیں ملیں گی اللہ پاک کی طرف سے کہ رزق بے شمار ہوگا، خوشیاں ہوں گی، اور آپ کو ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی نظر آئے گی، آپ کے گھر میں برکتیں ہوں گی۔ تو دوستو اپنا خیال رکھیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔